السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا
تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام و امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سامعین محترم، گزشتہ 3 خطبہ جمعہ سے ایک ہی نقطے کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ وہ نقطہ یہی تھا، شریعت اسلامیہ کا نقطہ آغاز توحید، اور توحید کا نقطہ آغاز اللہ رب العالمین کی ذات کہاں ہے، اسی کی ہم وضاحت کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، جس میں سے قرآن کی آیات کے دلائل بھی آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دلائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اس نقطے پہ اس لیے بار بار غور کیا جا رہا ہے اور اس کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ توحید کا یہ نقطہ ہمارے دلوں کے اندر یہ راس ہو جائے اور یہ جگہ لے لے، تاکہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں یہ نقطہ ہمیں مدد دے۔ آئیے اسی ہی نقطے کا آج چوتھا حصہ نمبر 4، پارٹ نمبر 4 آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ وہی قرآن و حدیث کی روشنی میں بڑی ہی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ابلیس کا ذکر، جسے شیطان کہا جاتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر آیا ہے۔ ایک ذکر قرآن کے اندر ابلیس کا، شیطان کا، سورۃ الاعراف میں آیات نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اب شیطان ابلیس یہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے، بڑی اہم بات ہے، اور اس واقعے سے ہم نے کیا ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ذکر ابلیس کا، اور اس سے ثابت کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہے۔ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ابلیس شیطان اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ ابلیس یہ کہتا ہے اے اللہ، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، جبکہ ابلیس اپنی نافرمانی اور اپنی حد دھرمی اور اپنی ہی انا میں آ کے اس نے اپنے آپ کو گمراہ کیا ہے۔ یہ الٹا اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، جبکہ یہ گمراہ خود ہوا۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ میں گمراہ تو ہو گیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ جو تیرے بندے سیدھے راستے پہ ہوں گے میں انہیں سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ کیسے ہٹائے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کو پھر کہتا ہے میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، کیسے؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّ، حل بھی بتا رہا ہے، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ تیرے بندوں کو ایسے ہٹاؤں گا، کبھی میں آگے سے حملہ کروں گا اس کے، کبھی پیچھے سے حملہ کروں گا، کبھی دائیں حملہ کروں گا، کبھی بائیں حملہ کر کے میں تیرے بندوں کو راستے سے ہٹا دوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ تیرے بندے آئیں گے، ان میں سے اکثر اے اللہ تو نافرمان پائے گا۔ اتنا میں حملہ کروں گا، دائیں بھی حملہ کروں گا،
بائیں سے بھی حملہ کروں گا، آگے اور پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا، اور اکثر ہی قیامت کے دن تیرے نافرمان ہوں گے۔ یہ آیات آپ نے سن لی ہے۔ اب اس آیات کی تفسیر کرتے ہوئے سمجھنے والی بات ہے، بڑا باریک نکتہ ہے اس کے اندر، چھوٹا سا ہے لیکن سمجھنے والی ہے۔ اس آیات کی تفسیر میں ایک مفسر قرآن، چوٹی کے محدث گزرے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اسے کتاب کا علم دے دے اور دین کی سمجھ دے دے۔ جس بچے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اس بچے کی، اس صحابی رسول کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ جس وقت آپ نے یہ دعا دی تھی نماز تہجد کا ٹائم تھا اور مسجد نبوی تھی۔ وہ کون سے محدث ہے، وہ کون سے صحابی جن کا نام سیدنا عبداللہ بن عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اس آیات کی تفسیر کرتے ہوئے ہمیں ایک نکتہ سمجھا گئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں لوگوں؟ شیطان نے، ابلیس نے کیا کہا تھا؟ میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں بھی بائیں بھی حملہ کروں گا۔ لیکن ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا، ابلیس نے یہ نہیں کہا تھا میں اوپر سے بھی حملہ کروں گا۔ اس میں یہ نہیں ہے میں اوپر سے بھی حملہ کروں گا۔ کیوں نہیں کہا؟ لم یستطع ان یکون ومن فوقہم، فرماتے ہیں ابلیس، شیطان، اس کے اندر اتنا جرت نہیں تھی، اتنا طاقت نہیں تھی، اتنا ہمت نہیں تھی، اتنا بہادری نہیں تھی کہ لم یستطع ان یکون ومن فوقہم، یہ اس کے اندر اتنا طاقت ہوتی کہ یہ اوپر سے بھی حملہ کرتا۔ کیوں اوپر سے حملہ کیوں نہیں کیا؟ آگے کیا فرماتے ہیں؟ علم ان اللہ من فوقہم، ابلیس کو بھی پتا تھا اوپر سے اللہ تعالی ہے، ابلیس کو بھی پتا ہے اوپر اللہ تعالی ہے۔ علم ان اللہ من فوقہم، اوپر اللہ ہے، اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا میں، دائیں بھی کروں گا، بائیں بھی کروں گا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن اوپر کا ذکر نہیں ہے، اس لیے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پتہ چلتا ہے ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کی ذات عرش پہ مستوی ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پہ غالب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر ایک چیز کا احاطہ کیا۔ پہلا نکتہ جو ابلیس بھی سمجھا گیا۔ آئیے دوسرا نکتہ دیکھیے، آپ نے یہ واقعہ کئی بار سنا ہوگا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، یہ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، ابو داود کے اندر، نسائی کے اندر، کئی ایک حدیث کی کتابوں کے اندر مختلف طرق کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ ملک الموت فرشتے کو بلایا، فارسلہ، حدیث کے الفاظ ہے فارسلہ، ملک الموت فرشتے کو بلایا، اللہ تعالیٰ نے بلایا اپنے پاس اور بھیجا، فارسلہ بھیجا، کس کی طرف؟ کہا کہ جاؤ میرا ایک بندہ ہے جس کا نام موسیٰ علیہ السلام ہے، اس کی روح کو قبض کر کے آؤ۔ یہ فرشتہ جاتا ہے، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، فارسلہ جسے بھیجا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں اگر یہ عقیدہ ہوتا جس جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ بھی اسی جگہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتے کو بھیجا کیوں؟ پتہ چلتا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام تھے وہاں اللہ تعالیٰ نہیں تھا، فارسلہ تبھی تو بھیجا،
پھر فرشتہ گیا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ انبیاء کا یہ دستور ہے، اللہ رب العالمین صرف نبیوں سے اجازت کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا، روح قبض کرنے سے پہلے انبیاء سے اجازت مانگنی۔ یہ فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی طبیعت غصے والے تھے، مکہ مارا، فرشتے کے ایک آنکھ کو پھوڑ دیا، واپس گیا۔ راجع، میں اصل اپنی جو بات ہے وہ سنا رہا ہوں۔ راجع الی ربہ، جب اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، راجع الی ربہ، فرشتہ شکایت لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ اللہ تعالیٰ وہاں جہاں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے تو فرشتہ بتا دیتا اللہ یہ فوت نہیں ہونا چاہتا، نہیں، راجع الی ربہ، فرشتہ گایا، رجوع کیا، گایا اللہ تعالیٰ کے پاس بتانے کے لیے۔ ارسلتنی، اللہ جس بندے کے پاس بھیجا وہ تو فوت نہیں ہونا چاہتا، وہ تو فوت نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بھیجا، وہ جو پیغام دے کے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں بیل کے اوپر ہاتھ رکھے، جتنے بال آئیں گے اتنے ہر ایک بال کے بدلے پوری آپ کی 1 سال کی زندگی کو بڑھا دیا جائے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد فرشتہ پھر آتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ کلام کرتے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ رابطہ کیا۔ اللہ جب بالوں والے سال ختم ہو جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ جب بالوں والے سال ختم ہو جائیں گے اللہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا پھر موت ہے، موت کی چھٹی نہیں ہے۔ کہا کہ پھر ابھی ہی روح قبض کر لے۔ لیکن اس واقعے سے جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے، جس جگہ پہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے اللہ ہر جگہ ہر چیز میں موجود ہے، تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جہاں موجود تھے وہاں اللہ بھی ہوتا، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتہ واپس گیا، پھر دوسری بار پھر آیا، پتہ چلتا ہے ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ 2 باتیں۔ تیسرا نقطہ بڑا اہم نقطہ ہے اور اس کا تعلق تقدیر کے ساتھ بھی ہے، بڑی اہم بات ہے۔ آئیے یہ جو واقعہ آپ کو سنا رہا ہو، صحیح بخاری سے لے کے حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ہر ایک کتاب کے اندر یہ بات درج ہے، یہ حدیث درج ہے، مختلف طرق کے ساتھ، مختلف سنتوں کے ساتھ، لیکن سند سب کی صحیح ہے، سب کی صحیح ہے۔ حدیث کی ہر ایک کتاب کے اندر یہ بات درج ہے۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ لما قضى اللہ خلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایک مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، ایک مخلوق پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ ارادہ فرمانے کے بعد 50,000 سال پہلے، اس مخلوق کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، بڑی اہم بات ہے، لما قضى اللہ خلق، ایک مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، پھر ارادہ فرمانے کے بعد پھر اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال قبل پہلے کتب فی کتاب عنده، اللہ تعالیٰ نے بذات خود ایک کتاب لکھی، کتب فی کتاب عنده، اللہ تعالیٰ نے بذات خود ایک کتاب لکھی، ایک صحیفہ لکھا، ایک کتابچہ لکھا۔ اس کتابچے کے اوپر اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کو پیدا کرنا تھا اس کے لیے فیصلہ لکھا، اس کے لیے فیصلہ لکھا۔ اس فیصلے کا اس کتاب کے اوپر جو تحریر اللہ تعالیٰ نے خود لکھی، اللہ تعالیٰ نے خود لکھی، اس تحریر کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے لکھا کہ میں جس مخلوق کو پیدا کر رہا ہوں وہ مخلوق کبھی کبھی ایسے کام کرے گی جس کے اوپر میں خوش ہو جاؤں گا، وہ مخلوق
کبھی کبھی ایسے کام کرے گی اس مخلوق کے اوپر میں ناراض ہو جاؤں گا، کبھی ایسے کام کہ میں خوش ہو جاؤں گا، کبھی ایسے کام کہ اس مخلوق کے اوپر میں ناراض ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے جس مخلوق کے اوپر خوش ہونا ہے اس کے اچھے کام کرنے کی وجہ سے، اور اس مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ناراض ہونا ہے ان کے برے کام کی وجہ سے، اس مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ لکھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ لکھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مختلف طرق سے یہ بات آتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رحمتی سبقت غضبی، وفی روایت رحمتی غلبت غضبی، وفی روایت ان رحمتی سبقت غضبی۔ مختلف روایت میں آتا ہے یہ بات، لیکن اس کا خلاصہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مخلوق اسے میں پیدا کروں گا، اچھے کام کرے گی مجھے خوش کر دے گی، برے کام کرے گی مجھے وہ ناراض کر دے گی۔ اس مخلوق کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہمیشہ میرے غضب کے اوپر، میرے غصے کے اوپر میری رحمت غالب رہے گی۔ اس مخلوق کے لیے جو اچھے کام کرے گی مجھے خوش کرے گی، برے کام کرے گی مجھے ناراض کرے گی، اس مخلوق کے لیے یہ ایک بینیفٹ ہے، ایک گولڈن آفر ہے، ہمیشہ میرے غضب اور میرے غصے کے اوپر میری رحمت غالب رہے گی، غالب رہے گی۔ آگے اس باقی کی اور بھی بات بڑی بات ہے لیکن وقت مکمل ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں جب آپ نے یہ حدیث بیان کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان سنا دیا، صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ یہ کتابچہ ہے کہاں؟ یہ کتابچہ جو اللہ تعالیٰ نے خود لکھا ہے یہ ہے کہاں؟ یہ صحیفہ کہاں ہے؟ یہ کس جگہ پہ ہے؟ ہمارے موضوع کے ساتھ یہ بات ہے، یہ سوال اس کا جواب، یہ کتابچہ کہاں ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ فَهِيَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، فَهِيَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ۔ یہ کتابچہ، یہ صحیفہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس عرش پر ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پہ مستوی ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے، دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، صحیح مسلم کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی امت کو، صحابہ کرام کو یہ نصیحت کرتے تھے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ لوگوں، زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جو اسکول کے بچوں کی اسلامیات کی کتاب کے اندر یہ حدیث درج ہے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن اپنی بات کی طرف آتے ہیں، اس میں لفظ آیا ہے من فی السماء، جو ذات آسمانوں میں ہے وہی آپ پہ رحم کرے گی۔ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، علم، قدرت، دیکھنے سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ دلائل دیے جا رہے ہیں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عقیدے کو مضبوط بنانا ہے، خود بھی، بچوں کو بھی اور ان لوگوں کو بھی سکھانا ہے جو اس عقیدے میں فیل ہیں۔ مسلسل چوتھا خطبہ جمعہ ہے، اس ایک نقطے کو بیان کرتے ہوئے ابھی بھی پتہ نہیں ہے یہ کتنا لمبا چلے جا، 1 مہینہ یا 2 مہینے، ابھی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ یہ کوشش اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نکات
اور یہ چیزیں اللہ تعالی ہمیں فراہم کر رہا ہے۔ آئیے سنیے 4 باتیں۔ 5ویں بات، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کے اندر یہ بات درج ہے۔ 5واں نقطہ، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پھوپھی ذات بہن تھی۔ ان کا نکاح آپ نے سیدہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ زید بن حارثہ یہ آپ کا زر خرید غلام تھا، جس کے ساتھ آپ نے اپنی پھوپھی ذات بہن اور خاندان قریش سے تعلق رکھنے والی ایک شہزادی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زر خرید غلام کے ساتھ، جن کا نام زید بن حارثہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نکاح کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد پھر یہ زید بن، میں اپنی بات کی طرف آؤں گا، بس واقعہ لمبا ہے۔ زید بن حارثہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب کو طلاق دے دی۔ طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اتنا غم، لوگوں کی عجیب و غریب باتیں، لوگوں کے تانے، معاشرے کی باتیں، سیدہ زینب کے اوپر اتنا تان کیا گیا۔ حالانکہ لوگوں کی عجیب و غریب باتیں ایسی تھی، لوگ کہتے تھے اے زینب رضی اللہ تعالیٰ، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح ایک زر خرید غلام کے ساتھ کر دیا۔ زر خرید غلام کے ساتھ کر دیا۔ یہ لوگوں کے تانے تھے۔ نکاح ہونے کے بعد پھر جب زید بن حارثہ نے طلاق دے دی، پھر تو اور زیادہ لوگوں نے ایسے تانے اور عجیب و غریب باتیں کسنا شروع کی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اب تو آپ کی نعوذ باللہ حیثیت اتنا ہے، ایک زر خرید غلام نے بھی آپ کو قبول نہیں کیا، طلاق دے دی۔ لوگوں کی باتیں، اتنا باتیں کی۔ حدیث میں آتا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کمزور ہو گئی۔ غموں کے پہاڑ ہیں۔ یہ جن کی بیٹی کو یا جن کی بہن کو طلاق ہوتی ہے، یہ طلاق ہونے والی عورت یا اس کے ماں باپ یا بہن بھائی اس دکھ کو وہی سمجھ سکتے ہیں، کتنا بڑا یہ دکھ ہوتا ہے، کتنی بڑی یہ تکلیف ہوتی ہے، اور کتنی بڑی یہ آزمائش کے پہاڑ ہوتے ہیں، اور کتنے بڑے یہ مصیبت کے پہاڑ ہوتے ہیں جب کسی کی بیٹی یا بہن طلاق لے کے گھر آ جاتی ہے، اور ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتے ہیں۔ لیکن غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی کمزور ہو گئی، اتنا کمزور ہوگی، کہتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے ہڈیوں کی ایک پوری مٹھی بن گئی تھی۔ غم تھے نا، پریشانی تھی، تکلیف تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چاہتے تھے، آپ کی یہ خواہش تھی، صحیح بخاری کی حدیث، آپ کی یہ خواہش تھی، آپ کی یہ چاہت تھی، اب میری اس پھوپھی ذات بہن کا جو دکھوں کا مداوا اور دکھوں کا علاج، اس تکلیف سے چھٹکارا ایک ہی راستہ ہے بس۔ آپ جانتے تھے اور چاہتے تھے ایک ہی راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ میں اپنی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ میں بذات خود نکاح کر لوں، اپنی کزن کے ساتھ میں نکاح کر لوں، پھر میری اس کزن کا، سیدہ زینب کا دکھوں کا مداوا کا حل یہی ہے، اس کے علاوہ حل نہیں ہے۔ آپ چاہتے تھے، لیکن آپ کے سامنے پورا ایک معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کے بیٹے نے، کیونکہ زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا، بعض لوگ یہ کہتے تھے اور معاشرے میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ آپ کے بیٹے نے طلاق دی ہے، آپ بہو کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے زید بن محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاشرے میں اس وقت یہ بات معروف تھی، زید محمد کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے سامنے پورا ایک معاشرہ تھا، کیسے نکاح کریں، کیسے نکاح کریں؟ لیکن اللہ رب العالمین نے اس فتنے کو، اس مصیبت کو، اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے ختم کر دیا۔ وہ کیا بات؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ لوگوں کو بتا دے، کسی کو منہ سے بیٹا کہنا وہ بیٹا نہیں بن جاتا، کسی کو منہ سے بیٹا کہنا وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے والد نہیں ہے، آپ نے یہ قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے، ما کان محمد ابا احد الآخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے وحی نازل کی اور فرمایا کہ جاؤ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم نے نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے، زینب آج کے بعد آپ کی بیوی ہے اور مومنوں کی ماں ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے یہ خوشخبری دی، بڑی خوش ہو گئی۔ بات کا خلاصہ آخر میں یہی ہے، جب بھی سیدہ زینب اپنے موضوع کی طرف، یہ تو تمہید کی بات سمجھانے کے لیے، آئیے دیکھیے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی اپنی سوکنوں کے ساتھ بیٹھتی، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ اور ام حبیبہ، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ بیٹھتی، اپنی سوکنوں کے ساتھ موجود ہوتی، انہیں کہتی تھی، انہیں فرماتی تھی، کہتی تھی، اے میری سوکنوں سن لو، آپ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح آپ کے خاندان والوں نے کیا ہے، آپ کے خاندان والوں نے کیا ہے، لیکن میں اس امت کی یہ وحید خاتون ہوں، وَزَوَّجَنِي اللَّهُ من فوق 7 سماوات، زوجنی من فوق 7 سماوات، 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات نے میرا نکاح کروا دیا۔ یہاں سے جو بات سمجھانی ہے وہ ایک ہی نقطہ ہے، کیا فرماتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے، زوجنی من فوق 7 سماوات، 7 آسمان کے اوپر بیٹھنے والی ذات، اس ذات نے میرا نکاح کروایا ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پہ مستوی ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک جگہ پہ موجود ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ اسی سے آگے شروع کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، الرحمن على العرش استوى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سفید